بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بات کرنے والا ہوں۔ ان کا واقعہ بیان کروں گا۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ اسی طریقے سے میں پوری کہانی، پورا واقعہ ان کا بیان کر دوں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ چینل سے جڑے رہیں، آپ کو عجیب واقعات معلوم ہوں گے جو کہ اور کتابوں سے معلوم نہ ہوئے ہوں گے، آپ کو اور لوگوں سے معلوم نہ ہوئی ہوگی۔ عجیب واقعہ حدیث اور قرآن سے صرف ثابت ہے۔ تو میں آج اس پارٹ نمبر 1 میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق، پیدائش کس اعتبار سے، کس طریقے سے، کس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا اور کب کیا۔ تو سنو، ابلیس کی بادشاہت و عمارت عرضی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و عمارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو فرشتوں پر آشکارا فرمانا چاہا، ظاہر کرنا چاہا، جسے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ میرے یاروں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس کے جواب میں فرشتوں نے اس پر کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی آیت کے تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد برپا کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا میرے دوستوں کہ آدم علیہ السلام، انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو زمین میں آباد کیا تھا۔ اس کے بعد ان جنوں نے سرکشی کی، خونریزیاں کی، جنوں نے فساد برپا کیا، جس کی وجہ سے فرشتوں نے یہ یہاں پہ سوال کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواب دیا، اسی وجہ سے وہ سوال کیا۔ لہذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ویسا ہی کرے گا، خون برپا، خود فساد بھی کرے گا۔ لہذا کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تیری تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، پھر تو لوگوں انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور، گھمنڈ، تکبر اور اس کی سرکشی، برائی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے، پوری زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا تو اس لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس میں تھوڑے سے اگر پانی دے دو تو وہ چپکنے والی مٹی ہو جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی؟
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے اسی آیت میں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ تو جبریل علیہ السلام واپس لوٹ گئے، زمین گڑ گڑانے لگی جس کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا، واپس وہ لوٹ گئے اور زمین سے کچھ بھی نہ لیا، کچھ بھی مٹی نہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے جا کر کہا اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی ہے، اے میرے رب زمین نے تیری پناہ مانگی ہے، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے جب بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، تو انہوں نے بھی پناہ دے دی، زمین کو زمین سے کوئی بھی حصہ نہ لیا اور واپس لوٹ آئے، اور وہی بات کہی جو جبریل علیہ السلام سے کہی تھی زمین نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں، پیروی نہ کروں۔ تو انہوں نے ضروری زمین سے مٹی لی، ملک الموت نے ایک ہی جگہ سے مٹی نہ لی بلکہ مختلف مقامات سے، الگ الگ جگہوں سے، کہیں سے سرخ مٹی، کہیں سے لال، سفید اور کالے سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم یعنی کہ انسانوں کے اندر مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے مزاج ہوتے ہیں انسانوں کے، کوئی کالے پن تو کوئی گندمی رنگ کے۔ ملک الموت مختلف قسم کی یہ مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، بھگو دیا اس مٹی کو، یہاں تک کہ وہ مٹی جب بھگو دیا تو وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ آپس میں چپک جاتی تھی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ مٹی بدل گئی، متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول جو کہ ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ سوکھے گارے سے بنایا، میں اسی حالت کا بیان ہے جو کہ سوکھے گارے سے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے یعنی کہ عدیم سے تلخ و شیری یعنی کڑوی مٹی اور میٹھی مٹی لے لی، جس سے آدمی کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا۔ پتہ چلا کہ آدم کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اوپر والے حصہ سے لیا جس کو عربی میں عدیم کہتے ہیں، اسی عدیم سے آدم نام رکھا گیا کہ وہ زمین کے اوپری حصے عدیم سے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں، اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ یعنی کہ عدیم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ ان سے یہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم اوپری حصے سے پیدا کیا گیا، اس میں عمدہ اور ردی، اچھی بری ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، پوری زمین سے لیا گیا تھا۔ تو بنو آدم انسان جو ہے زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں،
بعض ان میں سے کوئی انسان لال ہے تو کوئی سرخ ہے، کوئی کالے ہیں، کوئی سفید ہے تو کوئی گندمی رنگ کے ہیں۔ اسی طرح سے خوش اخلاق اور بد اخلاق اور نیک اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ مٹی اس میں جو کہ مٹی میں بو پیدا ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل میں بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، 3 قسموں کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 سلسال ہے، نمبر 2 حما ہے، نمبر 3 طین لازیب ہے۔ تو ان تینوں سے تو لازیب تراب جو ہے عمدہ مٹی کو کہتے ہیں، اور حما سے مراد ہوئے گارا اور کیچڑ مٹی، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سلسال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھن کھناتی ہو۔ اب میرے دوستو اگلے پارٹ نمبر 2 میں بیان کروں گا آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے بعد شیطان کی شیطانی چال کے تعلق سے بیان کروں گا کہ اس کی چال جو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے آدم علیہ السلام کی پتلے کے ساتھ، وہ میں بیان کروں گا، وہی میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں، نئی نئی انوکھی باتیں سننے کو ملے گی۔